الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتا ہوں خون دل سے الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کچھ معروضات عرض کرنے کے لیے۔ ناظرین محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی تشریعی یا غیر تشریعی بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ اس حقیقت پر ایمان عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ختم نبوت اسلام کا متفقہ اساسی اور اہم ترین عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اس اعتقاد پر کھڑی ہے کہ یہ ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک اور شبہات کا ذرہ سا بھی رخنہ پیدا ہو جائے، ایک مسلمان نہ صرف اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ اپنی بدقسمتی سے وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی یک قلم خارج ہو جاتا ہے۔ اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ سب سے اول نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 202 پر فرماتے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بے اجماع امت کفر ہے، یعنی کہ جس شخص نے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے اور واجب قتل ہے۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سابقین انبیاء علیہ السلام کے بعد آخری نبی ماننا ضروریات دین اور عقائد اسلام میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر و ضلالت۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ مردود، کافر، دائرہ اسلام سے خارج، مرتد اور واجب القتل اور دائمی جہنمی ہے۔
ناظرین محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی موجودگی میں کسی نبی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ رشد و ہدایت کی دو مستقل سرچشمے ہیں جو قیامت تک عالم اسلام کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی کا مدعی نبوت ہونا صریح گمراہی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہر اعتبار سے ضروریات دین میں داخل ہے۔ اس کا انکاری یقیناً کفر و ارتداد ہے جس سے کوئی بھی تعویل بچا نہیں سکتی۔ ناظرین محترم، ختم نبوت کا تحفظ بھی ہر مسلمان پر اولین فرض ہے۔ اس کی حفاظت میں کوتاہی بہت بڑا گناہ ہے، جس کی پاداش میں ہم روز قیامت ہم سے لازماً سوال ہوگا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے پیروکار ہمیشہ لا یعنی تعویلات اور بے اصل باتوں کو بنیاد بنا کر دین اسلام میں تحریف اور تبدیلی کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ منکرین ختم نبوت اپنی کچھ فہمی کو دلیل، بقائن کو انگور، زہر کو امرت اور ظلمت کو اجالا اور پیتل کو خالص سونا تسلیم کروانے پر مصر رہے، مگر امت مسلمانِ دین اسلام میں ذرا سا بھی تغیر، تصرف یا کمی بیشی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ہر قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دل و جان سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، اور منکرین ختم نبوت سے بھرپور جہاد کیا۔ منکرین ختم نبوت ٹانک وائن کی بدقسمتی میں ختم نبوت کا چراغ پھونکوں سے بجھانے کی ناپاک سازش کرتے رہے، مگر نور ایمان کے حامل مجاہدین ختم نبوت نے کاذب مدعیان نبوت اور ان کے پیروکاروں کے خلاف ناقابل فراموش سرفروشی اور جان ساری کے ایسے ایمان پرور مناظر پیش کیے جس سے نہ صرف حق کا سر بلند ہوا، بلکہ منکرین ختم نبوت کو ان کے مکروہ عزائم سمیت ملیا میٹ کر دیا۔ موجودہ دور میں بھی منکرین ختم نبوت کا گروہ فتنہ قادیانیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس فتنے کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے انگریزوں کے اشارے پر قادیان میں نبوت کا دعویٰ کیا، پھر سلطنت برطانیہ کی سرپرستی میں اپنی بھونڈی تعویلات اور تحریفات کے ذریعے امت محمدیہ کے مستحکم قلعے میں شگاف ڈالنے اور ملت اسلامیہ کو پارا پار کرنے کی ناپاک سازشیں کی۔ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شعائر اسلام کی توہین بھی شروع کر دی۔ اسلام اور اس کی مقدس شخصیات کے خلاف قادیانیوں کی گستاخیوں اور ہر زیر سرائیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کئی دفتر تیار ہو سکتے ہیں اور کئی گھنٹہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ قادیانیوں کی طرف سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی جانے والی بعض گستاخیاں ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ ناظرین محترم، پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی کافر، مرتد اور زندیق ہیں، اور اس فتنے کا استحصال اور قلہ کما کرنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ قادیانیوں کے کفری عقائد و عزائم اور
علامہ اقبال کے مذکورہ قول کی روشنی میں پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 عیسوی کو قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 26 اپریل 1984 کو قادیانیوں کو شعائر اسلام کے استعمال اور اپنے مذہب یعنی کہ قادیانیت کی تبلیغ سے روک دیا گیا۔ بعد ازاں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے بھی حکومت کے ان فیصلوں کی توثیق کرتے ہوئے نہ صرف قادیانیوں کو اپنے کفری عقائد و اعظام کی تبلیغ و تشہیر سے منع کیا بلکہ اس کے خلاف ورزی پر سزا بھی مقرر کی۔ اس حوالے سے تعزیرات پاکستان کی دفعات B298 اور C298 اور C295 خاص طور پر ذکر ہیں۔